شعبان کا مہینہ بہت برکتوں کا مہینہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان، کہ اللہ تو ہمیں برکتیں عطا فرما رجب اور شعبان میں اور رمضان تک پہنچا۔ تو حضور نے اسی لیے تو فرمایا کہ جس شخص کو رمضان کا مہینہ ملا اس سے بڑا محروم کون ہوگا کہ اس نے اپنی مغفرت نہیں کی۔ صرف کیا نماز رمضان میں ہی فرض تھی؟ نہیں، رمضان کے علاوہ بھی فرض ہے۔ تو اس لیے یعنی ایسے کریں کہ بھئی پورا سال پوری زندگی آپ نے نماز پڑھنی ہے، یہ نہ ہو کہ بھئی صرف رمضان میں پڑھ رہے ہیں پھر رمضان کے بعد فارغ ہیں۔ ہم بزرگان دین، میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، رجب کا مہینہ ختم ہو چکا ہے، شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا۔ شعبان کا مہینہ بہت برکتوں کا مہینہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستانی ہیں پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں رہتے ہیں ان کے لیے یہ جو 4-5 دن اسپیشلی جمعرات سے لے کے یا آج تک، بلکہ ابھی 2-4 دن اور لگیں گے، یہ بڑا ٹینس اور ہر طرف بس ایک ہی چرچا تھا، ہر طرف گفتگو جو ہے وہ پاکستان کا الیکشن تھا، اور پاکستان کی جو صورتحال ہے موجودہ اس کے اوپر لوگوں کی کافی نگاہ ہے، نظر ہے۔ سارے چینل اسی کے اوپر گفتگو کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ اسلام چینل اردو نے بھی فرسٹ ٹائم بڑی اچھی نشریات پیش کی، اور میں اتفاق سے جب بھی مجھے موقع ملتا تھا تو میں ضرور اسلام چینل کی جو ٹرانسمیشن ہے خاص طور پہ الیکشن کے حوالے سے، تو اس کو میں ضرور دیکھتا تھا، اور بہت ہی اچھا پروگرام پیش کیا احمد شاہین نے اور نیلم نے، اور ماشاءاللہ ان کی پوری ٹیم نے، اور یعنی میں وقتاً فوقتاً ان کو ماشاءاللہ اپریشیٹ بھی کرتا تھا، حوصلہ افزائی بھی کرتا تھا، اور یعنی بہت ہی یعنی ایک دائرہ کار ہوتا ہے نا، ہر اعتبار سے، بجٹ کے اعتبار سے اور افراد کے اعتبار سے، مطلب بہت ساری چیزیں، کہاں اتنے بڑے بڑے چینلز اور ان کا بجٹ، اور کہاں اسلام چینل۔ اور اس سے ایک بڑی اچھی بات جو پازیٹیو بات نکلی وہ یہ کہ لوگوں کو ایک میسیج گیا، بہت سارے جو ہمارے ویورز ہیں انہوں نے جب اس شریعت کو دیکھا تو مجھ سے کافی لوگوں نے اس بات کو شیئر کیا کہ شکر ہے کہ اب جو اسلام پسند جو قوتیں ہیں، جو طبقہ ہے، وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ جو مسلمانوں کی جو عمومی مسائل ہیں، اور خاص طور پر جو پاکستان کے، وہ ان کے اندر جو خرابی ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، اور یہ جو اسلام کو اور سیاست کو جدا کیا گیا، اور اس طریقے سے جو ہے وہ سیاست ان لوگوں کے حوالے کر دی گئی جو انتہائی درجے جیسے کرپٹ لوگ ہیں، اور جو جن کا اسلام سے اور ملک و ملت سے کوئی تعلق نہ ہو، تو اس پلیٹ فارم کا جو استعمال ہوتا تھا نا، جو پہلے جو لوگ کرتے تھے، تو اس کو انہوں نے، آپ حضرات نے بڑے اچھی طریقے سے اس کو جو ہے گیپ کو فل کیا۔ تو ماشاءاللہ اس میں مبارکباد کے مستحق ہیں یہ حضرات ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح سے اور توفیق دے، برکت عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، اور اسی طرح یہ آگے بھی جو دنیا کے ایشوز چل رہے ہیں، جیسے ابھی غزہ کا ایشو تھا جو چل رہا ہے، ابھی ختم تو نہیں ہے نا، آن گوئنگ چل رہا ہے، تو اس حوالے سے بھی ماشاءاللہ بہت اچھے شو کیے گئے، اور ابھی یہ الیکشن کو لے کے جو ٹرانسمیشن کی گئی یہ بھی بہت اچھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں پہ رحم فرمائے، پاکستان پہ بھی رحم فرمائے۔ تو ناظرین، آج 2 چیزیں آپ حضرات کے سامنے ڈسکس کرنی تھی۔ ایک تو یہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور شعبان کا مہینہ بہت برکتوں کا مہینہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان، کہ اللہ تو ہمیں برکتیں عطا فرما رجب اور شعبان میں اور رمضان تک پہنچا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر جب شعبان کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا تو اللہم سلمنا لرمضان و سلم رمضان لنا، اے اللہ تو ہمیں سلامتی عطا فرما رمضان تک، اور رمضان کو بھی ہمارے لیے سلامتی والا بنا دے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ انسان، اس کی صحت ٹھیک رہے، اس کے معاملات ٹھیک رہیں، اور کوئی اس کے ساتھ ایشو نہ ہو۔ دیکھیں کہ اگر انسان ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا اور اس کی صحت خراب ہو گئی، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اور ایشو کھڑا ہو گیا، جاب چلی گئی، گھر میں بیماری آ گئی، کوئی اور ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی بھی قسم کا کوئی اگر معاملہ کھڑا ہو جاتا ہے تو بندہ جو ہے ڈپریس ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ تو پریشانی میں، ڈپریشن میں پھر بندے کا فوکس اتنا نہیں ہوتا عبادت کی طرف، کیونکہ اس کا پورا ذہن جو ہے وہ اس پرابلمز میں، مسائل میں لگا رہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول دعا مانگا کرتے تھے کہ سلامتی عطا فرما۔ اب سلامتی کا جو لفظ ہے اس کے اندر ہر قسم کی سلامتی آ جاتی ہے،
تو لہذا میں بھی دعا مانگتا ہوں، آپ بھی دعا مانگیں کہ بھئی جب رمضان شروع ہو تو ہم ہر قسم کے پریشانیوں سے، اور اگرچہ ایک جو مومن ہوتا ہے، ایک مسلمان ہوتا ہے، اس کی جو سوچ ہوتی ہے نا، اس کی سوچ میں یہ جو دنیا کے جو مسائل ہیں، اصل میں مسائل نہیں ہوتے، یہ چیلنجز ہوتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو ڈیزائن ہی ایسے کیا ہے کہ اس زندگی کے اندر ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ہمیشہ جوان رہیں گے، آپ نے بوڑھا ہونا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو ہمیشہ نفع ہوگا، آپ کو نقصان بھی ہونا ہے۔ ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ہمیشہ صحت مند رہیں گے، آپ کو بیمار بھی ہونا ہے، کوئی پرابلم بھی آئے گی، کوئی ایشو بھی آئے گا، فیملی پرابلمز ہوں گی، 10,000 چیزیں ہوں گی۔ لیکن کیا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے نا، وہ جب اس راز کو پا لیتا ہے کہ بھئی یہ دنیا ہے، یہ زندگی ہے، اس زندگی کے اندر یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی، یہ اس زندگی کا حصہ ہے، تو آگ بھی گھر میں موجود ہے نہیں ہے، بالکل آگ کے بغیر ہماری زندگی چل نہیں سکتی، لیکن آگ کیا کرتی؟ تباہی مچاتی ہے، کیا اس کے آپ دیکھیں نا نقصانات، لیکن ہم نے کس طریقے سے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہوتا ہے نا۔ ہر ایک کے گھر میں چولہا ہے، ہر ایک کے گھر میں گیس ہے، ہر ایک کے گھر میں روزانہ آگ جلتی ہے، تو الحمدللہ لاکھوں کروڑوں لوگ روزانہ استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ سم تھنگ کوئی حادثہ ہو جائے تو ہو جائے، لیکن کس طریقے سے لوگوں نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوا ہے۔ کوئی آدمی نہیں چیخ رہا ہوتا کہ میرے گھر میں آگ جل رہی ہے، آگ جل رہی ہے، وہ کہتے ہیں او بھائی جل رہی ہے تو اس سے کوئی خیر ہی آ رہی ہوگی۔ تو اسی طریقے سے زندگی کے اندر بھی بے شمار چیزیں چلتی ہیں، تو جو مومن ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، اور جس کا یقین اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے، وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ زندگی کو اللہ نے ڈیزائن ہی ایسے کیا ہے، اس میں یہ سب چیزیں ساتھ چلیں گی، تو وہ پرسکون ہوتا ہے ہر حال میں۔ نفع ہو رہا ہے ٹھیک ہے، نقصان ہو رہا ہے تو کہتا ہے کوئی بات نہیں، آج نقصان ہو رہا ہے کل نفع ہو جائے گا۔ کوئی صحت کا ایشو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، اللہ صحت دے دے گا، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں جب آپ کاروبار میں بیٹھتے ہیں تو کتنے ایشوز آتے ہیں نا، کتنے چیلنجز آتے ہیں، آپ ان کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، اور جبھی تو آپ سکسیسفل ہوتے ہیں کہ آپ ایوری ڈے ان چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور ان مسئلوں میں الجھ جاتے ہیں، اور ان مسئلوں کو جب ہینڈل نہیں کر پاتے وہ کہتے ہیں یار ہمارے بس کا کام نہیں ہے، ہم تو 9 to 5 کے لوگ ہیں، اور بس ہم تو جائیں کام کریں، سارا اسٹریس، سارا ڈپریشن، سارا پریشر کون لے؟ باس لے، جو سیٹ ہے وہ لے، اور وہ جانے اس کا کام جانے، نفع ہو نقصان ہو وہ اس کا مسئلہ ہے، میں تو 9 سے 5 جاؤں، اور مجھے جو ہے بس اینڈ کے مہینے کے آخر میں تنخواہ دو، میں اپنے گھر جاؤں، میں یہ ساری چیزیں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو پھر آپ اس کی لائف بھی دیکھیں نا، تو اس کی لائف کیسی ہوتی ہے؟ ایک لمیٹڈ لائف گزارتا ہے وہ، ایک عام سی زندگی ہوتی ہے اس کی۔ لیکن اگر آپ ایک خاص زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آپ ایک بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آپ جو ہے وہ ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے تو پھر آپ کو چیلنجز لینے پڑیں گے نا، اس کے لیے تو آپ کو پریشرز کو ہینڈل کرنا پڑے گا، آپ کو روزانہ کئی پرابلمز آئیں گی، ان کا مقابلہ کرنا ہوگا، اور جبھی تو آپ ایک مقام پر پہنچیں گے۔ بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی پرابلم کے، بغیر کسی اسٹرگل کے آپ کہیں کہ جی مجھے کوئی مقام مل جائے تو کچھ نہیں ملتا ہے۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، دنیا کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں پھر یا تو یہ کہ بھئی آپ کسی ملینئر بلینئر کے بیٹے ہوں، کسی بادشاہ کے، کسی وزیر اعظم کے، کسی بہت بڑی سیٹ کے بیٹے ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ کو ماں کی گود کے اندر ہی جو ہے سب کچھ مل گیا ہے، لیکن اس زندگی کا بھی کیا فائدہ کہ جب زندگی میں آپ نے کچھ اچیو ہی نہیں کرنا، آپ کا کوئی گول ہی نہیں ہے، آپ کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، بس آپ صرف ایک ہی مقصد ہے کہ پیسہ خرچ کرنا ہے، تو یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ پیسہ خرچ کرنا تو کوئی کمال کی بات تو نہیں ہے، اصل تو ہے حلال طریقے سے کمانا۔ کوئی مقام جو ہے اگر آپ کو آپ کی باپ کی وجہ سے مل جاتا ہے، ہاں آپ کی کسی فیملی کی وجہ سے مل جاتا ہے، تو وہ تو کوئی مقام نہیں ہے۔ مقام تو یہ ہے کہ انسان اپنے زور بازو پر جو ہے وہ محنت کر کے ایک مقام کو پائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا کی زندگی کو اللہ نے ڈیزائن ہی ایسے کیا ہے، تو اس لیے میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ بھائی ان چیزوں کو پرابلم مت بناؤ، یہ مسائل نہیں ہیں، یہ چیلنجز ہیں، یہ تو چلیں گے، اور ان کے ساتھ جیو، ان کے ساتھ چلو، ان کو اپنا ہمنوا بنا لو۔ اب آپ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی فرق ہے، وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے جی، اچھا ہو جائے گا جی، کر لیں گے جی، محنت کرو، اس کا حل نکالو، فوراً حل نکالو۔ فوراً جو ہے اللہ نے انسان کو جو دماغ دیا ہے یہ کیا کرتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو اپنی چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں کہ میں اللہ کا شکر ہے، میں بہت چھوٹی عمر سے ہی اللہ نے مجھے بہت کامیابیوں سے نوازا، ہر اعتبار سے نوازا۔ اس کے کبھی کبھی میں تجزیہ کرتا ہوں تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو استاد دیے، مجھے جو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے،
تو کہیں میں نے یہ بات پڑھ لی کہ جب انسان کو کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی بھی مسئلہ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا دماغ ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ دماغ اس کو حل کرنے کی طرف چل پڑتا ہے۔ اچھا، یہ جو ہنر ہے نا، یہ راز بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس مسئلے کے اندر ایسے الجھ جاتے ہیں کہ وہ اس بس مسئلے کا حصہ بن جاتے ہیں، لیکن جو عقل مند آدمی ہوتا ہے، سمجھدار، وہ اس مسئلے کو سے دور رکھتا ہے اور خود باہر ہو کر اس کا جو ہے حل تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو مجھے یہ ہے، اللہ نے مجھے ایک ملکہ دیا ہے، وہ یہ کہ میں جیسی کوئی پرابلم آئے گی، کوئی ایشو آئے گا، کچھ بھی آئے گا، میں اس کو حل کرنے کی طرف فوراً سوچنا شروع کر دیتا ہوں کہ اس کو اب سالو کیسے کیا جائے گا، اس مسئلے سے نکلا کیسے جائے گا، اس کا حل کیا ہے، کیسے اس کو ٹیکل کیا جائے گا۔ اور دماغ یقین جانے فوراً جو ہے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ 2-4 دوست ہوتے ہیں، ان سے مشورہ کرتے ہیں، وہ مسئلے کا حل نکل آتا ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر پھنس کے اپنی زندگی کو برباد کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو لہذا تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سلامتی جو ہے، جب آدمی کہتا ہے کہ اللہ تو مجھے سلامتی عطا فرما، تو سلامتی میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اگر رمضان سے پہلے تو اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے نا، کہ بھئی ہر چیز میں عافیت ہو، خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو، کوئی اور جس سے رمضان جو ہے وہ خراب ہو جائے۔ اور یا دیکھیں نا کہ انسان جو ہے، کتنے ہمارے دوست احباب عزیز و قارب رشتہ دار جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے رمضان سے پہلے تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو سلامتی عطا فرما۔ پھر رمضان کو بھی سلامتی والا بنانا، کہ رمضان کو بھی اب آپ کو ہر چیز ہے، آپ کے پاس صحت بھی ہے، ہر چیز، کوئی ایشو نہیں ہے آپ کے ساتھ، لیکن آپ رمضان آیا، آپ نے رمضان کی برکات سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا۔ آپ نے جو ہے وہ اس کو سو کے اور وقت کو ضائع کر کے رمضان کو ضائع کر دیا۔ آپ نے جس طریقے سے رمضان گزارنا چاہیے تھا ویسا نہیں گزارا، تو یہ تو پھر محرومی کی بات ہے۔ تو حضور نے اسی لیے تو فرمایا کہ جس شخص کو رمضان کا مہینہ ملا، اس سے بڑا محروم کون ہوگا کہ اس نے اپنی مغفرت نہیں کی۔ رمضان کی جو ہے فقط حریمہ کلو، کہ وہ شخص ایسا ہے جو محروم ہو گیا، تمام کی تمام خیروں سے محروم ہو گیا۔ تو یہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ شعبان کے مہینے میں حضور جو ہے وہ کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے۔ تو اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے بیان کیا کہ حضور نے فرمایا کہ دیکھو تم عبادت کرتے، اب دیکھیں نا کثرت سے عبادت کر رہے ہیں، رمضان کا مہینہ جو ہے شروع ہوتے ہی جو ہے روزے رکھ رہے ہیں، پے در پہ روزے رکھ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی کیا بات کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم عبادت کر کر کے، یعنی اپنی ذات کو نہیں، وہ میرے لیے اور آپ کے لیے، کہ تم عبادت کر کر کے جو ہے وہ تھک جاؤ گے، اللہ جو ہے تمہیں عطا کرتے کرتے جو ہے اللہ نہیں تھکتا، اللہ کی دین جو ہے اس میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ تو اب کیا ہے کہ انسان کو اتنی ہی عبادت کرنی چاہیے جتنی وہ کر سکتا ہے، اپنی طاقت اور اپنی استطاعت سے بڑھ کر نہیں، کہ بھئی آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھ رہے ہیں، آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو بس ہر وقت جو ہے وہ عبادت ہی کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے یہ جو دنیا کی زندگی کو ڈیزائن جو کیا ہے وہ اس میں کیا ہے کہ اس کو ٹائم فریم بنایا ہے۔ اب 24 گھنٹے کی زندگی ہے، اب 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر 8 گھنٹے جو ہے وہ کس چیز کے لیے ہیں؟ وہ آرام کے لیے، کہ آدمی جو ہے 8 گھنٹے آرام کرے۔ اب مثال کے طور پہ 8 گھنٹے سے مراد یہ ہے کہ آدمی اگر رات کو جو ہے وہ سوتا ہے، تقریباً 10 بجے آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے یا اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے، تو صبح 10 سے لے کے 6 بجے تک کتنے ٹائم بنتا ہے؟ یہ 8 گھنٹے بنتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے صبح اگر وہ دن میں کام شروع کرتا ہے تو وہ 8 گھنٹے دن کے اندر کام کرے، اور جو ہے اسی طرح پھر 8 گھنٹے جو ہے وہ فیملی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، ان کے لیے ہونا چاہیے۔ تو یہ تینوں چیزیں، عبادت بھی ہو اور کام کاج بھی ہو اور آرام بھی ہو، خاندان بھی ہو، تو اس طریقے سے اللہ نے اس کو 24 گھنٹے کو ڈیوائیڈ کیا ہے۔ تو اب جب ہم اپنی عبادات کو بھی ایک لیول تک لے آتے ہیں نا، اب دیکھیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ جذبات میں آتے ہیں، جوش میں آتے ہیں، اور ایک دم آپ دیکھیں گے کہ وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور نماز بھی کیا پڑھ رہے ہیں کہ وہ اب نوافل بھی پڑھ رہے ہیں اور سنت غیر مؤکدہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور جیسی ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوا بالکل فرض بھی نہیں پڑھ رہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ نے یعنی کیا سمجھا ہے کہ صرف کیا نماز رمضان میں ہی فرض تھی؟ نہیں، رمضان کے علاوہ بھی فرض ہے۔ تو اس لیے یعنی ایسے کریں کہ بھئی پورا سال، پوری زندگی آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ بھئی صرف رمضان میں پڑھ رہے ہیں پھر رمضان کے بعد فارغ ہیں، یا جوش چڑھا ہے، کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، والد کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی اور ایشو کھڑا ہو گیا تو مسجد پہنچ گئے۔ بہت اچھی بات ہے، پریشانیوں میں مسجد جانا
یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں اس کا وہ نہیں ہوں کہ بھئی نہیں جانا چاہیے، جانا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جی صرف پریشانی کے وقت ہی مسجد جائے بندہ، اور جب وہ اللہ کو اسی وقت پکارے کہ جس وقت وہ پریشان ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس وقت بھی یعنی شکر کے جذبات کے ساتھ اللہ کا شکر ہے۔ دیکھیں پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف یہ نہیں کر سکتے کہ جی صرف اللہ کو پکارنا ہے، یعنی اللہ کی سے مانگنے کے لیے۔ اللہ کی پکار میں جو ہے، اللہ کو پکارنے میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ کو اگر اللہ نے کوئی نعمت دی تو آپ اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ جب اس کا شکر ادا کر رہے ہیں تو یہ بھی جو ہے وہ پکارنا ہی ہو گیا۔ تو اس حوالے سے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اور یہ شعبان کا مہینہ ہے، بڑا اہم ہے۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو شعبان کے مہینے کے چاند کی خصوصی اہمیت ہے، اس کا خیال رکھو، کیونکہ اگر شعبان کا مہینہ صحیح طرح سے شروع ہوگا تو رمضان صحیح طرح سے شروع ہوگا۔ اگر شعبان صحیح نہیں ہوگا تو رمضان میں پھر کیا ہوگا، گڑبڑ ہو جائے گی۔ تو لہذا شعبان کا مہینہ بڑا اہم مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر آدمی یہ گویا کہ ایسا ہے جیسے اس کا مقدمہ ہے۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے نا آپ کا میچ، فائنل ڈے ہوتا ہے، لیکن اس فائنل ڈے سے پہلے جو اصل تیاری ہوتی ہے نا، وہ ہے اصل۔ جب تک آپ کی تیاری ٹھیک نہیں ہوگی نا، اس وقت تک آپ کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہوگی۔ یعنی آپ کی پریپریشن کیسی ہے، رمضان سے پہلے آپ کیا پریپیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو، تو اسی طریقے سے جو ہے وہ جیسے فرض نماز سے پہلے کہا جاتا ہے کہ بھئی اچھی طرح سے وضو کرو اور پھر سکون کے ساتھ جو ہے وہ سنتیں پڑھ لو، نوافل پڑھ لو، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھو، تو آپ کا پورا دھیان نماز کے اندر ہوگا۔ تو اسی طرح رمضان ہے تو اس کی پریپریشن کرنی ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جی آپ جو ہے وہ ایک دم شروع ہو گیا بغیر پریپیئر کیے، بغیر تیاری کیے، آپ کو جاب کا نہیں پتہ، چھٹیوں کا نہیں پتہ، کسی چیز کا نہیں آپ نے انتظام کیا، اور آپ بس رمضان شروع ہو گیا، تو اس کا پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ رمضان آپ کا صحیح نہیں گزرے گا۔ تو اسی طریقے سے یہ شعبان کا مہینہ کیوں ہے کہ اس میں روزے رکھے جاتے تھے تاکہ رمضان کے اندر جو ہے وہ آدمی یوز ٹو ہو جائے، اور وہ اس کو رمضان کا ایک دم رمضان کے مہینے کے روزے جو ہے بھاری نہ لگے، تاکہ اس کی پہلے سے پریکٹس ہو جائے۔ تو ایک تو وجہ یہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب حضرات کو بھی توفیق دے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ حضرات کے سامنے پاکستان کے اندر الیکشن ہوئے، اور الیکشن کے حالات آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ ناظرین میں آپ کو بتاؤں، میں سنجیدگی سے اس حوالے سے غور کر رہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ میں ابھی پوری دنیا کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا کے مسلمان ملکوں کی بات نہیں کر رہا، میں صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ تو میں سوچا کرتا تھا کہ یار پاکستان کا نظام ٹھیک کیوں نہیں ہوتا؟ ہم پاکستانی اتنے ٹیلنٹڈ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور ماشاءاللہ ون آف دی بیسٹ نیشن ہے ہم دنیا کی، اور اللہ نے ہمیں ہر چیز دے دی ہے، اور یقینی طور پہ ہم پاکستان کے رہنے والے لوگ جو ہیں ناظرین، وہ بڑے عقل مند اور بڑے سمجھدار لوگ ہیں، اور اللہ نے ان کو بڑی صلاحیتیں دی ہیں۔ آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کو پاکستانی ملیں گے، اور وہ ویل اسٹیبلش ملیں گے، سیٹل ملیں گے، اور ماشاءاللہ پڑھے لکھے بھی ملیں گے، آپ کو اچھی آرگنائزیشنوں میں ملیں گے۔ تو وہ پاکستانی پاکستان سے جب نکلتے ہیں تو وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، وہ سکسیسفل بھی ہو جاتے ہیں، وہ ماشاءاللہ جو دنیا کے ساتھ قدم ملا کے چلتے بھی ہیں، ہر چیز ان کی ٹھیک ہوتی ہے۔ لیکن یہی پاکستانی جب پاکستان پہنچتے ہیں یا پاکستان کے اندر جو حالات ہیں تو کیوں خراب ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنا کوئی نظام ٹھیک نہیں کر سکے؟ اس الیکشن پہ کیونکہ میں دیکھیں میں جب چھوٹا تھا نا، بہت چھوٹا تھا، یعنی یہ نہیں ہے کہ جی یعنی مجھے تھوڑا سا بھی ہوش تھا، تھوڑا سا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں 1997 کی بات کر رہا ہوں، یا جو الیکشن ہوئے تھے تو مجھے یاد ہے کچھ ایسے نعرے لگتے تھے، اور بچپن میں تو وہ تو اتنا شعور نہیں تھا۔ پھر مجھے بہت سارے میں نے الیکشن دیکھے، ایم کے ایم کو بنتے ہوئے دیکھا کراچی کے اندر، اور پھر اس زمانے میں جو ہے وہ کراچی کی سیاست کو دیکھا، اور پھر چلتے چلتے میں یہ 96 میں پاکستان سے باہر گیا، اور پھر واپس جب گیا 2004 میں واپس گیا، تو 2008 میں والدہ کا جب انتقال ہوا تو 2008 کے الیکشن دیکھے، پھر 2013 کے الیکشن دیکھے، پھر یہ 2000 جو ہے وہ اپنا 18 کے الیکشن دیکھے، اور ابھی یہ والے الیکشن دیکھے۔ تو میں اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں کہ پاکستان کی جو مقتدرہ ہے، یہ مقتدرہ کا لفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ عقل مند لوگ اس کو سمجھتے ہیں، وہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ٹھیک ہو۔ اگر وہ یہ چاہ جائے نا کہ پاکستان ٹھیک ہو، تو میں کہتا ہوں صرف 5 سال کے اندر پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ یہ جتنی بھی خرابی نظر آ رہی ہے نا، یہ میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا ہوں کہ پاکستان کی مقتدرہ وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان ٹھیک ہو۔ یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا لوگوں کے اندر جو ایک جذبہ ہے، اور وہ جذبہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے کہ ہم کوئی غلام ہیں،
لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں آزادی چاہیے. لوگ اپنے حق کے لیے، یہ جو الیکشن ہوا اس میں لوگوں نے بوٹ کا جواب، گولی کا جواب کس سے دیا؟ ووٹ سے دیا. اور ووٹ سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے نا، ووٹ کا استعمال کیا. اس لیے ہم بھی کہتے تھے کہ ووٹ دو، ووٹ کے لیے نکلو. تو جب قوم نے اپنا پیغام دے دیا ہے، ایک میسج دے دیا ہے، تو آپ اس کو قبول کیوں نہیں کر رہے؟ اور اس کے لیے آپ نے یہ دھونس، دھاندلی، ریگنگ، کیا کچھ نہیں ہو رہا. دنیا کا کوئی آدمی یہ نہیں کہہ رہا کہ یار یہ الیکشن جو ہے وہ فیئر ہوا ہے. میں کہتا ہوں کہ کوئی ملک یہ نہیں کہہ رہا، لیکن آپ ماننے کو تیار نہیں ہے. اور آپ نے یہ تہیہ کیا ہے کہ پاکستان کا بیڑا غرق کر کے ہی چھوڑنا ہے. پہلے تو ہو چکا ہوا ہے بیڑا غرق، اور جو رہی کہ صحیح کسر ہے وہ ختم کر کے رکھنی ہے. لوگوں کا اعتماد دیکھیں نا، جب لوگوں کا اعتماد اب ووٹ پہ بھی نہیں ہوگا، پھر آپ مجبور کرتے ہیں لوگوں کو کہ لوگ پتھر اٹھائیں، لوگ ڈنڈا اٹھائیں. پھر آپ ایک خیبر پختونخوا میں کیوں آپ نے ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا؟ اس لیے کیا کہ وہاں پہ آپ کو پتا تھا کہ اگر ہم نے نہیں کیا تو ان کے پاس ہاتھوں میں بندوقیں ہیں، اور وہ تو پھر اپنا حق بندوق کے زور پہ لینا جانتے ہیں. اور جہاں پہ بیچاری مڈل کلاس ہے، شریف لوگ ہیں، جہاں پہ لوگ جو ہے ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ شریف نہیں ہے، وہ ہم سے زیادہ شریف ہے، لیکن ان کو پتا ہے کہ اپنا حق کیسے لینا ہے. تو یہاں پہ تو آپ نے جو ہے وہ آپ کس طرح سے یہ کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں نا، دنیا مذاق بنا رہی ہے آپ کا، لیکن آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. آپ جو ہے وہ ہر چیز کھلم کھلا، ہر چیز واضح ہے، لیکن آپ ماننے کو تیار نہیں ہے. تو آپ بتائیں کہ معاشرے کا ہر فرد جو دیکھ رہا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، تو کل کو کیا ہوتا ہے؟ اسی لیے آپ کے بیوروکریٹس، آپ کے سب لوگ کہتے ہیں یار یہ ملک تو چلتا ہی دھاندلی پہ ہے، یہ ملک تو چلتا ہی نمبر 2 چیزوں سے ہے. تو ہر آدمی پھر وہی طریقہ اختیار کرتا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ملک آج یہاں تک پہنچ گیا. تو میں نہیں سمجھتا، پتہ نہیں ان لوگوں کی عقل کدھر گئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. کون سا ایجنڈا ہے، کون لوگ ہیں جو ان باتوں کو کے سامنے بالکل جو چیز نوشتہ دیوار ہے جو نظر آ رہا ہے اس کو وہ پڑھ نہیں رہے، دیکھ نہیں رہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے.